بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا كريم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inshallah Azza wa Jal, we'll continue with some of the ahadith from Al-Adab Al-Mufrad inshallah today. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Babu qawli rajuli nafsi lakal fida. کسی آدمی کا یہ کہنا کہ میری جان تجھ پر فدا ہو، یہ کہنا کیسا ہے؟ May my soul and my life be a ransom upon you. How is it to say these words? صحابہ کرام کس طریقے سے ادب احترام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کتنے پیارے جملے ارشاد فرمائے کرتے تھے، عرض کرتے تھے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 802. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان وعلی بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس ادب احترام کے ساتھ سبحانہ پیش آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب احترام کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے. He used to kneel down before the Messenger صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا ترکش اس کے اندر جو تیر تھے اس کو بکھیر کر یوں عرض کرتے تھے: وجہی لوجہک الوقاء ونفسی لنفسک الفداء. میرا چہرہ آپ کے چہرے کی ڈھال ہے، اگر تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے. میرے چہرے کو زخمی ہو، میرا چہرہ زخمی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور پر کوئی زخم آئے، اور میری جان آپ پر فدا ہے. سبحان اللہ. So Sayyidina Abu Talha radiallahu anhu, a great Sahabi of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, if I remember correctly, he was also known as the, inverted commas, the hedgehog, because in one battle he had so many wounds, spear wounds and arrow wounds on his back, because he was defending the Messenger sallallahu alaihi wasallam. In one time the Messenger sallallahu alaihi wasallam would rise up to see the situation on the battlefield, and he would say, Ya Rasulullah, may my life be a ransom upon you, please lower down, lest the arrow of the kuffar may strike your noble face. So he used to say, he used to kneel down before the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and with utmost respect he would say, whilst spreading the arrows from his quiver, he would take arrows from the quiver and spread them out and say, Ya Rasulullah, these are for you. I am going to defend you and protect your honor and your dignity. And he would say, my face is a shield for your face. I will protect your face from the onslaught of the kuffar. اور میری جان آپ پر فدا ہے. وَنَفْسِي لَنَفْسِكَ الْوِقَاءَ لِنَفْسِكَ الْفِدَاء. And my soul, my life is sacrificed upon you. My soul is a ransom upon you. اس لیے یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا. بعد میں ابو زیادین نے بھی الحمدللہ اپنی زندگی کو اسی طرح بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور مفتی اعظم نے فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں. سبحان اللہ.
حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر. Actually, before you continue with this long narration, when I was in Syria, Damascus, I think there was a julus, there was a parade in the season of the Mawlid of the Prophet ﷺ. And in the Mawlid season, Damascus and all of the cities and villages of Syria would be lit up with lights, mashallah. There would be banners and flags everywhere. Yeah? MashaAllah, more great and more eccentric atmosphere, exciting atmosphere than we see here. And they would chant this slogan, بالدم وبالروح نفديك يا رسول الله. بالدم وبالروح نفديك يا رسول الله. With our blood and with our souls, we will ransom and sacrifice them upon you, O Messenger sallallahu alaihi wasallam. And that would, mashallah, send shivers in your body, mashallah. The amount of love that the Ahlul Sham still have, and may Allah subhanahu wa ta'ala love that they have for the Messenger sallallahu alaihi wasallam and the Ahlul Bayt and the Ashab radiallahu anhu ajma'een, may Allah subhanahu wa ta'ala alleviate their calamities. May Allah grant them peace and harmony and triumph, inshallah, over the oppressors and the wrongdoers. Ameen ya Rabb. حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق قلت الله ورسوله أعلم فقال هكذا ثلاثا ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال ثم عرض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة فجلست على شفير فأبطأ علي وقال فخشيت عليه ثم سمعته كأنه يناجي رجلا ثم خرج إلي وحده فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي فقال أو سمعته قلت نعم قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال نعم. بہت ہی پیاری حدیث شریف سماعت کیجیے. حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے اور زہد اور تقوی میں ان کی مثال آپ کی مثال آپ ہی تھے. ان کا کوئی مثل نہیں تھا زہد و تقوی میں. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی شریف کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ فرمائی اور دیکھ کر فرمایا اے ابو ذر. تو میں نے ادب احترام کے ساتھ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. لبیک یا رسول اللہ. سنا کتنا پیارا یہ نعرہ ہے, لبیک یا رسول اللہ. کہیں آپ سب لبیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. یہ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں, آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اور آپ کی تعبیر ارشاد کے لیے موجود ہوں. میں آپ پر فدا ہوں. وَأَنَا فِدَاؤْكَ, میں آپ پر فدا ہوں, میری جان آپ پر فدا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ مال ہوگا یا دنیا کے اندر جو زیادہ مال والے ہیں قیامت کے دن کب نعمتیں پانے والے ہوں گے. یعنی اگر صحیح طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کی یا جن کا حق ان کے مال میں بنتا ہے حق تلفی کی اور حق ادا نہیں کیا تو جنت کی اور قیامت کی جو نعمتیں ہیں ان سے وہ محروم رہیں گے. مگر جس نے اس طرح اور اس طرح حق کے بارے میں خرچ کیا. میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے لپ بھر یعنی اس طرح چلو بھر گئی اس طرح 3 مرتبہ فرمایا ہا یعنی یہاں دیا مدرسہ بنانے میں غریبوں مسکینوں کو دیا, مسجد کی تعمیر میں دیا, علماء کرام کی تصانیف کو چھپوانے میں دیا وغیرہ وغیرہ. یہ جو صدقہ جاریہ ہے. پھر اس کے بعد ہم چلتے رہے جنت البقیع شریف اور کہاں احد. آپ نے دیکھا ہے جنت البقیع شریف اور پھر احد تقریباً 1.25 گھنٹہ لگتا ہے چلتے جائے تو احد پہاڑ نظر آیا. احد
سبحان اللہ ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جنتی پہاڑ ہے، اس کو جنت میں انشاءاللہ لے جایا جائے گا۔ اور ایک اور پہاڑ ہے شاید اس کا نام عیر ہے، یہ جہنمی پہاڑ ہے، یہ بھی مدینہ شریفی کے باہر کے حصے میں ہے۔ تو جب احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تو پھر میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک وانا فداؤک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہوں اور میں آپ پر فدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ آل محمد کے لیے احد پہاڑ سونے کا بن جائے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے احد پہاڑ سونا بن جائے اور شام کے وقت ان کے پاس 1 دینار بھی باقی ہو، یا فرمایا 1 مثقال بھی باقی ہو، کچھ گرام بھی باقی ہو، یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ احد پہاڑ سونا بن جائے اور سونا بن جانے کے بعد ہم اس کو ذخیرہ کریں اور اس کے بعد 1 پیسہ بھی اس کا ہمارے گھر میں باقی رہے اور فقراء تک نہ پہنچے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمارے سامنے ایک وادی نشیبی زمین، نیچے جانے والی زمین آ گئی والی، تو آپ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ میں نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہوگی، تو میں وادی کے کنارے پر بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ میں آپ کا انتظار کرتا رہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے آپ کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا کہ شاید کوئی دشمن کا سامنا ہوا ہوگا۔ تو پھر یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، جیسے کہ آپ کسی کے ساتھ بات فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، کسی کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں۔ پھر آپ اکیلی ہی میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس آدمی کے ساتھ آپ سرگوشی فرما رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے سنا تھا اس شخص کو؟ تو میں نے عرض کیا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام کا مقام دیکھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو کبھی کبھی وہ اصلی صورت تو نہیں لیکن کچھ ان کے اصلی بدن کے حصے کو بھی دیکھ لیتے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھ لیا تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے۔ کتنی روحانیت، کتنی اعلیٰ روحانیت تھی صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس میری خدمت اقدس میں آئے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ذات میں نہ صفات میں شریک کرتا ہو، یعنی کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو تب بھی ایسا ہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی ایک بات ہے دخول اور خلود، اگر زناکار یا شراب نوشی کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا اس کا مرتکب بغیر توبہ کی مر جائے تو ویسے اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو معاف فرما دے، اور اگر عدل کرے اللہ تعالیٰ تو جہنم میں وہ جائے جتنی مدت کے لیے اس کو اس گناہ کا عذاب بھگتنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے انشاءاللہ اس کو نکالے گا اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ ہمیشہ مومن انشاءاللہ کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن ہمیں اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے پھر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر جہنم کی آگ سوئی کے ناک کے برابر بھی جہنم کی آگ اس دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو کوئی بھی زندہ شے اس دنیا پر باقی نہ رہے، سب جل کر خاکستر ہو جائے، تو اس آگ کا برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ So a beautiful hadith of the Prophet I'm just going to mention the summary of it. Sayyidina Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu, a great sahabi of the Prophet, an ascetic, and I mentioned to you a narration about Sayyidina Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu pertaining to knowledge of the unseen, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him when he was coming alone, he traveled alone, set off alone to join the army of the Muslims in Tabuk, in the expedition of Tabuk, and the reason why he was trailing behind was because his camel or his mount fell ill, was weak, so he had to feed the fodder to the animal and allow it to regain strength in order to ride on it again to join the army. So he came, and whilst he was from afar, no one could see actually discern whether this was Sayyidina Abu Dharr or someone else. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said
This is Abu Dhar, the Ilm al-Ghayb. The Prophet ﷺ said, this is Abu Dhar coming to us. He is coming to us alone, he will live alone and he will die alone. So what happened, subhanallah, in the time of the Caliphate of Sayyidina Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, he was in Al-Madinah al-Munawwara. But then he had, because I told you he was an ascetic, he was content with a little, whatever he had. And he used to say that you are only allowed to treasure and preserve food which is equivalent to one meal for a day. You are not allowed to treasure or preserve anything else. All of the excess you have to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Be it clothes, be it money, be it food, anything. So obviously this caused confusion amongst some other people at that time. So Sayyidina Uthman radiallahu ta'ala, in order to evade any fitan that may arise, he told Sayyidina Abu Dhar to live in Rabada. Rabada was an area in the outskirts of Al-Madinah al-Munawwara. So he stayed there with his wife alone, as the Prophet ﷺ said. When he passed away, before he passed away, he told his wife, when I pass away, put my janazah, put my funeral bier on the roadside. Put my janazah on the roadside, and any traveler, any wayfarer, any travelers who go past, instruct them that tell them and inform them this is the janazah, this is the body of Abu Dhar al-Ghifari, and instruct them to give me ghusl and shroud me and give me an Islamic burial. Subhanallah. As the Prophet ﷺ said, you will live alone, you will die alone. They only lived in a hut. Incidentally, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, with other riders, he was going past, and he stumbled upon this strange object, a thing on the road, and he asked the people in the hut, and it was obviously his wife, Sayyidina Abu Dhar's wife radiallahu ta'ala anha, and she relayed to him whatever Sayyidina Abu Dhar radiallahu ta'ala said, and at that moment Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud said, Sadaqa Rasulullah. Whatever the Prophet ﷺ said was exactly the truth. He said to us, Abu Dhar, you are going to live alone, you are going to pass away alone. So obviously he was given the ritual bath, shrouded, and given the Islamic burial. So Abu Dhar radiallahu ta'ala is the narrator of this hadith. He says, the Messenger was going towards Al-Baqi, so I followed behind him, and the Prophet ﷺ turned towards me and said, Ya Abu Dhar. So I said in reply, doubly at your service. I am doubly at your service. It is an honor for me to fulfill your instructions, to obey your commands, and my soul is a ransom upon you. Meri jaan aap par fida hai. So the Prophet ﷺ then said, those who are rich in this dunya will be poor in the akhirah. Those who are rich in this dunya, those who have affluence of wealth, but do not fulfill its rights, will be the poorest on Yawm al-Qiyamah. Except those who give in the way of Allah like this and like this. And he scooped with his hands indicating thrice, hakada, hakada, hakada. Give in the way of Allah, give in the way of Allah, give in the way of Allah, to the poor, to the masakin, to the needy, to the indigent, to the destitute. And then we came towards Mount Uhud, subhanAllah, beautiful Mount Uhud, mountain of Jannah. And the Prophet ﷺ then said, O Abu Dhar, and I replied with the same words, doubly at your service, and it is an honor for me to follow your instructions, and my life is a ransom upon you. Then the Prophet ﷺ said, it does not delight me, it does not make me happy at all that this Uhud was to be transformed into gold, and that for the family of Muhammad, for the Ahlul Bayt, and there would remain even an ounce, even a dinar or a mithqal, a few grams of that gold in our house at night. It would not make me happy at all. Yani, I would want every single ounce of it to be given in the way of Allah subhanahu, which was the reason why in one narration it mentions, as soon as the Messenger sallallahu alaihi wasallam finished leading the prayer and made the salam to exit salah, he rushed to his home. People were bewildered. What's happened? They were alarmed. Maybe something's happened. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when I finished my prayer, I remembered that there was a dinar or a dirham left in my house, and I did not want to wait until making dua or finishing the prayer and I'm sitting with you, that I distributed amongst the poor. So I went straight away and distributed amongst the poor. And even in the last moments of the physical life of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he is alive, hayyun, tariyun, fi qabrihi sharif sallallahu alaihi wasallam. He instructed Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha, what has happened to those dirham?
that were in the home. She said, inshallah, I'm going to distribute them. And Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha, she forgot. So the Prophet said again, what has happened to those dinars, dirhams? So she replied, I've forgotten. So the Prophet said, give it to me in my hands. And then he instructed someone else and told him to distribute it amongst the poor. The Prophet did not want to leave this mundane world in a state that even a dinar was kept in his home. This was simplicity in the life of the Messenger. There is another hadith in Shifa Sharif, many variant narrations. I think it's with reference to Mu'jam al-Tabarani. The Prophet ﷺ said, Jibreel came to me and he said, Allah subhanahu wa ta'ala greets you with a greeting of peace. And Allah subhanahu wa ta'ala says, O Muhammad ﷺ, if you want, we can turn these mountains into gold and silver and they will walk next to you. The Prophet ﷺ said, no, I want to be a true servant of Allah subhanahu wa ta'ala, fasting one day and being content with what Allah has given us, and then partaking from the ni'am, from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what the Prophet said, simplicity in his blessed life. And then the Prophet headed towards a valley. Sayyidina Abu Dharr was left behind, so he stayed behind and he was waiting for the Prophet and then there was a delay in the Prophet returning back. And as the Prophet was returning back, he heard someone speaking, conversating. It seemed as though the Prophet was talking to someone. So the Prophet came to Sayyidina Abu Dharr on his own. So Sayyidina Abu Dharr asked, who were you talking to, Ya Rasul? Who are you conversating with? The Prophet said, did you hear that person? I replied in the affirmative. The Prophet Rasulullah then said, that was Jibreel Salam, who descended to give me glad tidings that anyone from your ummah who does not associate partners with Allah in his essence or his attributes will enter Jannah, inshallah. May Allah allow us to die in the state of Iman. I asked, even if he is engaged in even if he was engaged in a illicit relationship, or he was indulged in theft, the Prophet said, even then, inshallah, at the end, if he is to undergo the punishment, after that, inshallah, Allah will allow him to go to Jannah. Subhanallah. बाब क़ौल रजुल फ़िदाक अबी व उम्मी, ये कहना कि तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो. Subhanallah. May my parents be a ransom for you. Who was the Sahabi for whom the Prophet said, फ़िदाक अबी व उम्मी? वो कौन से सहाबी जिनके लिए खुद नबी करीम ने फरमाया? वैसे तो पूरी कायनात का ज़र्रा ज़रा ये कहती है, फ़िदाक अबी व उम्मी, या रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो. तमाम लोग कायनात के, तमाम इंसानियत ये कहती है. लेकिन वो जल्ल क़द्र सहाबी, खुश नसीब सहाबी कौन है जिनके लिए खुद नबी करीम से फरमाया, इरमी फ़िदाका बी व उम्मी. Let's listen to this hadith. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله ابن شداد قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. سبحان الله. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم फरमाते हैं कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरमी फ़िदाका अबी व उम्मी के तीर मार मेरे माँ बाप तुझ पर फ़िदा फरमाया, इसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया हो. So Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, from the 10 who are promised Jannah, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda. This narration is also in Sahih al-Bukhari. During the battle of Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would take arrows from the quiver and pass it to Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas and say, Irmi ya Sa'ad fidaka. Oh Sa'ad, shoot these arrows towards the kuffar. May my parents be a ransom upon you. Subhanallah. Sayyidina Ali then says, I've never seen anyone for whom the Prophet said this after he said this for Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. I don't think the Prophet said this for anyone else. So this is an honor for Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu. He was mustajab al-da'awat, one whose prayers were readily answered by Allah subhanahu wa ta'ala. حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة فجعلت فداك قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ तशरीफ़ लाए
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے، پڑھ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں بریدہ ہوں، میں آپ پر فدا ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوش آوازی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے. سبحان اللہ. So Imam Nawawi says in the commentary of this hadith, قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن وأصل الزمر الغناء وآل داود هو داود نفسه وآل فلان قد يطلق على نفسه وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا. Sayyidul Buraidah radiallahu anhu reports that the Messenger of Allah entered the masjid while Sayyid Abu Musa al-Ash'ari was reciting the Quran melodiously, beautifully. Subhanallah. These were the Sahaba when they used to recite the Quran. It had an impact, it had an effect on the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, who is this coming behind me? So I said, it is me, Buraidah. May my life be a ransom upon you, O Messenger sallallahu alaihi wasallam. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam was praising the recitation of Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala. He said, this man has been given one of the melodies from the melodious voice given to Sayyiduna Dawood alayhi salam. He has been given one part of that melody given to Sayyidina Dawood alayhi salam. When Sayyidina Dawood alayhi salam would recite the Zabur, even the mountains would listen to him. The birds would stop and they would listen to him. The animals would stop and they would listen to him. If that is the recitation of Sayyidina Dawood alayhi salam, what do you think about the recitation of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Allahu Akbar. Subhan. Isliye خوش الحانی کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب بھی دلائی اور تعریف بھی فرمائی. couple more hadith inshallah. باب قول الرجل یا بنی لمن ابوہ لم يدرك الاسلام. جس کا باپ مسلمان نہ ہو اسے یا بنیہ کہہ کر پکارنا. To address someone whose father had not embraced Islam with the words, oh my son, oh my son. حديث نمبر 86. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب بن محرز الكوفي قال حدثنا صعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجعل يقول يا ابن أخي ثم سألني فانتسبت له فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني يا بني. حضرت سعد ابن حکیم اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا. آپ بار بار یوں فرماتے تھے یبن اخی یبن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے, اے میرے نفی, او مائی بردرز سن, او مائی بردرز سن. بیوٹیفل وے آف ایڈریسنگ سم ون. اوکے, او مائی بردرز سن, او مائی نیفیو. پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہارا سلسلہ نسب کیا, واٹ از یور لینیج. تو جب میں نے اپنا سلسلہ نسب بیان کیا تو حضرت عمر نے جان لیا کہ میرے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا. تو آپ نے یبن اخی کے بجائے اے میرے بھائی کے بیٹے کے بجائے کیا فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے. کیونکہ اب نسبت نہیں ہے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہماری نسبت کوئی نہیں ہے. So initially obviously when this Sahabi went, the Tabi'i went to Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala, Sayyidina Umar used to address him with the words, oh my nephew, oh my brother's son. But as soon as he mentioned his lineage, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu got to know that his father did not embrace Islam, so therefore he addressed him not with the words, oh my brother's son, he said directly, oh my son. Because brotherhood is with Islam, within Islam. There's no brotherhood with the kuffar. Yes? Okay. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن سلمة العلوي قال سمعت أنس يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا اور کم سن ہونے کی وجہ سے, چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے بغیر اجازت کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاش اقدس میں گھر کے اندر داخل ہو جایا کرتا تھا. ایک دن میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہر جا, رک جا, اے میرے بیٹے رک جا, تیرے جانے کے بعد نیا حکم نازل ہوا, پردے کا حکم نازل ہوا ہے.
अब बग़ैर इजाज़त अंदर मत आना। उस वक्त उनकी उम्र भी बढ़ गई थी और पर्दे का हुक्म भी नाज़िल हो गया था। अब किसी को ये इजाज़त नहीं कि बग़ैर इजाज़त तलब किए किसी के घर के अंदर दाखिल बल्कि घुस जाए। ये एक दो दफ़ा हमने बैल बजाया और दरवाज़ा खुला हुआ है तो बस अंदर चले गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। और इंतज़ार करने का भी तरीका है कि बिल्कुल दरवाजे के सामने नहीं खड़ना चाहिए, कुछ साइड में खड़ा होना चाहिए। So these etiquettes, Anas ibn Malik, one of the great companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, I was a servant of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He served the Prophet sallallahu alaihi wasallam for more than 10 years. At the age of 10, his mother brought him before the Messenger sallallahu alaihi wasallam and said, "Oh Messenger sallallahu alaihi wasallam, accept him as your servant." Subhanallah. Abd Mustafa, Ghulam Mustafa. Accept him as your Ghulam, as a Ghulam Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. And because he was very, very young, he was of a tender age, he would enter the abode of the Messenger without seeking permission beforehand. So one day he came when he was a bit older, and he must have past the age of maturity. So at that moment in time when he was about to enter, the Prophet stopped him. He said, "Oh my son, ya bunayya." Again the words, "Oh my son." So this is again a dalil that even if the person may not be, the child may not be your own biological son, you can as affection call them as a son, like a teacher calls upon the students as sons, or the shaykh may address the murid, the disciple, as my son, or we address younger, our nephews and etc. as sons. The Prophet ﷺ then said, "Stop, from now on you have to seek permission, because an order has been revealed from Allah subhanahu wa ta'ala instructing us to observe parda, observe the screening, observe what do you call it? You need to seek permission before you enter the home." Okay, this was made obligatory, so that's why from thenceforth you need to seek ijazah. Okay, अल्लाह ताला हम सबको अहादीस करीमा के फैज़ान से मालामाल फरमाए और उस पर अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।